اور میرے جس طرح فاضل دوست نے کہا کہ آپ تو واقعی عوام کو جواب دہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ عوام کو اس صورت جواب دہ ہوتے جب آپ عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے، آپ کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ 15 سے 16 سیٹیں لے کر آپ کے لانے والوں نے آپ کو لا کر بٹھا دیا، جس دن آپ نے جیل میں ہونا تھا اس دن آپ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، تو آپ نے عوام کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ کی جو پچھلی 18 کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر تاجروں کا خون پی لیا آپ نے، آپ کو 15 سے 20 سیٹیں ملی ہیں، پھر بھی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، پلیز آگے تو کام کریں آپ۔ وزیر اعظم صاحب آج ہم آپ کے ساتھ فیل کر رہے ہیں، آپ نے یہ کہہ کے ملک بڑے نازک موڑ سے چل رہا ہے، اب یہ نازک موڑ کہاں ختم ہونا ہے؟ مری میں ہونا ہے، نتیا کلی میں ہونا ہے، یہ نازک موڑ ہے کہاں پہ؟ جو 72 سال سے ہماری قوم دیکھنا چاہتی ہے، ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو کے اس کی جی ڈی پی دیکھ لیں اور ہماری جی ڈی پی دیکھ لیں، وہ پلیز ان تاجروں کو نازک موڑ بتا دے جس نازک موڑ پہ ہمارا ملک گزر رہا ہے۔ بس کر دے، ہم کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے، اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جس کے اختیار میں ہے پلیز آپ کے آگے اللہ کا واسطہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ اپنے اختیارات ان کو دے دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، ہم پریس کانفرنس ان کے خلاف کر لیتے ہیں۔ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے کہتے تھے جب 2 روپے یونٹ بڑھتا تھا تو میرا دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اب تو وہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو اب میاں نواز شریف صاحب چھوٹے بھائی کو ڈانٹے، آپ کو ان کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم صاحب آپ بھی کچھ سفارش کر دیں تاجروں کی، وزیر اعظم پاکستان آپ چیمبر کے بھی صدر رہے ہیں، آپ تاجروں کے پرابلم کو سمجھتے ہیں، جناب ڈپٹی وزیر اعظم صاحب آپ بھی چیمبر آف کامرس لاہور کے صدر رہے ہیں، آپ کو چھوٹے تاجر کی پرابلم کا پتہ ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ریٹ کم چاہیے، پلیز اگر آپ یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے تو پلیز خدایا آپ ان کو اپنی وزارت دے دیں جو آپ کو لے کے آئے ہیں، خدا کی قسم ہم ان سے بات کر لیں گے۔ آج ہے پاکستانی کے لیے باہر نکلنے کا وقت اور ان حکمرانوں کو بتانے کا وقت کہ آپ دیکھیں ایک گھر میں جہاں ایک پنکھا ہے، ایک واشنگ مشین ہے، ایک استری ہے، یہ ضروری لوازمات ہیں اس کی زندگی کے، تو وہ بار بار اپنا میٹر چیک کرتا ہے کہ کہیں 200 سے کراس تو نہیں ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی کا 185 یونٹ کی اس نے سوکھا سانس لیا، 2 دن لائن استعمال نہیں کی، لیکن اس کو پھر بھی 215 یونٹ کا بل آ گیا۔ اب بتائیں اس کا جواب کون دے گا؟ جی کمپیوٹر کی غلطی ہے، اور بھائی میرے کمپیوٹر کی غلطی ہے تو یہ تو مر گیا نا، جس نے قربانی کی 2 دن بھی بجلی کا بل استعمال نہیں کیا، اپنے بچوں کو گرمی میں رکھا کہ کہاں میں کہیں 200 سے اوپر کراس نہ کر جائے۔ یار اس پوری دنیا میں کہیں یہ قانون راج ہے کہ 200 یونٹ کا بل مثال کے طور 3000 گیا اور 201 کا یونٹ جو ہے وہ 8000 ہو جائے گا؟ اور خدا کے بندو اور ہوش کے محروم لو، اور اس عوام کے اندر آپ کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ بیزار ہے آپ سے، آپ کے وعدوں سے یہ بیزار ہو چکے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ تاجر قائد اعظم گروپ جو آج پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور کی تنظیم کی حیثیت سے آج پورے پاکستان کی نمائندگی کے لیے آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تکلیف میں ہے ہر اس پاکستانی کے لیے جو پسماندہ ایریے میں رہتا ہے، جس کی آواز ان کے عواموں سے کر نہیں جاتی۔ شہباز شریف نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ یہ بجٹ ہمارا بجٹ نہیں، یہ بجٹ ہمیں آئی ایم ایف نے بنا کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب اگر آئی ایم ایف نے یہ بجٹ بنا کر ہی دیا تھا تو آپ کو تھوڑا سا اس قوم کی عزت کا پاس رکھ لینا چاہیے تھا۔ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ہمیں یہ آپ نے احساس دلایا کہ ہم غلام ہیں، جو آئی ایم ایف کہے گا وہ ہم کریں گے۔ بجلی کے بلوں کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، کل فیصلہ آباد اور
اندر ایک نوجوان نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی ہے. اس قوم کو آپ نے 300 یونٹ فری دینے کا وعدہ کیا. کہاں ہے وہ 300 یونٹ؟ کس کو دیے وہ 300 یونٹ؟